الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی بنایا، اور ہمیں ان لوگوں کے اندر پیدا فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ احسان کرو، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، انسان کی آسانی کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں انسان کے علاوہ بنائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری انسان کے لیے بنائی گئی۔ انسان کو کسی کے لیے نہیں بنایا، انسان کو صرف اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن باقی جتنی مخلوق ہے اللہ رب العزت نے ساری کی ساری مخلوق کو انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر پیدا فرمایا وہ سارا کا سارا تمہارے لیے، وہ سارا کا سارا انسان کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے ہے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ فرمایا کل کائنات تمہارے لیے بنا دی گئی ہے، اب انسان دیکھتا ہے، انسان سمجھتا ہے، انسان پوری کائنات کے اندر گھومتا ہے پھرتا ہے تو پھر وہ دیکھے گا، وہ سمجھے گا، وہ پرکھے گا اور اپنے فائدے کی چیزوں کو زمین سے حاصل کرے گا، اور زمین کے اندر رہے گا۔ انسان کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن کائنات کے اندر جتنی چیزیں رہیں گی وہ صرف انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو کائنات یہ ساری کی ساری انسان کی خادم ہے، انسان پوری کائنات کا مخدوم ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے امور دو قسم کے پیدا فرمائے ہیں، ایک ہیں عالی شان امور، اعلیٰ اور عرفہ امور ہیں،
اور دوسرے اللہ رب العزت نے گھٹیا قسم کے امور پیدا فرمائے ہیں۔ تو انسان کی شایان شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس انداز سے ڈال لے کہ وہ عالی شان امور کے اندر آ جائے، اس کا ہر ایک فعل، اس کا ہر ایک عمل جو ہے وہ عالی شان ہو جائے، اس کا ہر ایک عمل برکتوں والا ہو جائے، عزتوں والا ہو جائے۔ لیکن جب انسان اس کے خلاف چلتا ہے، انسان جب اپنے حقیقی معنوں کو چھوڑ کے اپنی حقیقت اور اصلیت کو جب بلا دیتا ہے تو پھر وہ جس راہ پہ چلنا شروع کر دیتا ہے وہ گھٹیا راہ ہے۔ اور انسان کا حق یہ ہے کہ وہ اچھے راستے کی طرف چلے، اچھے راستے پہ گامزن ہونا شروع ہو جائے۔ تو وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اچھے راستے والا بنایا اور جن کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ نے اچھائی پہ چلانا شروع کر دیا، وہ لوگ جو خود اچھے تھے اور پھر انہوں نے لوگوں کو بھی اچھائی کی طرف چلانا شروع کیا، ان نیک اور ان پارسا ہستیوں کے اندر ایک ہستی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول بھی ہیں، کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومتے بھی ہیں، سونگھتے بھی ہیں، وہ ہستی کہ جن کے لعاب دہن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے رخساروں کو چومتے ہیں، جن کے ہونٹوں کو چومتے ہیں، جن کی پیشانی کو چومتے ہیں، جن کے ماتھے کو چومتے ہیں، جن کے سینے کو چومتے ہیں، وہ ہستی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی، وہ ہستی کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو۔ کس لیے محبت کرو؟ فرمایا پہلے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ اللہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، پھر فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت کی محبت سکھائی، اپنی اہل بیت کی عظمت کو، اپنی اہل بیت کی شان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کے سامنے اجاگر فرما دیا، لوگوں کو اپنی اہل بیت کی شان سکھائی۔ اور قرآن مجید خود اس چیز کا گواہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ جو تبلیغ کرتا ہوں اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں مانگتا، کوئی بھی کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، اگر مطالبہ کرتا ہوں تو وہ کیا چیز ہے؟ فرمائے میری اہل بیت سے محبت کیا کرو، میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، حقیقت ایمان اور اصل ایمان ہے۔ اگر کسی کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے آدمی، اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہ سما جائے تو وہ دل کسی اور پیار کے قابل نہیں ہے، وہ دل ایمان کے قابل نہیں ہے، اس دل کے اندر ابھی تک ایمان ذرہ برابر بھی داخل نہیں ہوا۔ ایمان کے لیے، ایمان کے داخل ہونے کے لیے سب سے اولیت، افضلیت جس چیز کی ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے، صحابہ کرام کی محبت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کی آل پاک کی محبت، آپ کے اصحاب کی محبت دل کے اندر سما جائے تو پھر دل ایمان سے منور ہو جاتا ہے، پھر دل نور ایمان سے روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر حقیقی ایمان، حقیقی نور ایمان داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نور ایمان کی روشنی کے لیے، اس حقیقت اور اصلیت کے لیے چاہیے یہ کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے محبت کریں۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو محبت کے لائق ہیں۔ آج جس ہستی کا ہم تذکرہ پاک کریں گے وہ ہستی سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کا نام رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت، سنگت اور صحبت کے اندر 7 سال حضرت امام حسین پاک رہے۔ ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تربیت فرماتے رہے، آپ کو سکھاتے رہے، سمجھاتے رہے۔ زندگی کا ایک ایک ڈھنگ، زندگی کا ایک ایک اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو سکھایا۔
اور پرورش کی، اور اس انداز سے پرورش کی کہ وہ انداز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، وہ انداز جب حضرت امام حسین پاک کربلا کے اندر آئے، تو وہ ایک ایک انداز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا تھا، وہ ایک ایک نقطہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمجھایا ہوا تھا، پھر حضرت امام حسین کے سینے سے وہ نور نکلنا شروع ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھائے ہوئے سارے افعال، سارے اعمال، سارے کردار لوگوں کے سامنے عیاں ہونا شروع ہو گئے۔ آپ کا ایک ایک قول، آپ کا ایک ایک فعل پوری کائنات کے اندر چھانا شروع ہو گیا، اور آپ کا ایک ایک عمل لوگوں کے لیے سرمایہ حیات بن گیا، لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تربیت فرمائی، اور جس کی تربیت تاجدار کائنات کرے، کہ جن کی تربیت، جن کے اسوہ کامل کو خود رب کائنات کہتا ہے کہ تمہارے لیے، مومنین کے لیے بہترین اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی بہترین نمونہ ہے۔ اور وہ ہستی کہ جن کی ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رہی ہو، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینے پہ لٹاتے ہیں، کبھی اپنے پہلوؤں میں لٹاتے ہیں، اور اتنے تک دیکھنے کو ملا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ایک صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں تو آپ کے دونوں جانب اسی طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح کوئی چیز اٹھائی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جبہ مبارک کے اندر ایک جانب حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا ہوا ہے، ایک جانب حضرت امام حسین پاک کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ محبت کا انداز ہے، یہ محبت کا طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، کائنات والوں کو سمجھا دیا، کائنات والوں کو سکھایا کہ اگر ان سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر یہی طریقہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ساری زندگی ان سے محبت کی۔ جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں رہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ حسنین کریمین کی طرف کوئی آدمی انگلی اٹھا کے دیکھے، کوئی آدمی آنکھ اٹھا کے دیکھے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی آدمی آپ کی طرف غلط اشارہ کر سکے۔ یہ محبت تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا درس تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے لوگوں تک پہنچایا۔ اور حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی۔ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں، جس طرح کہ کوئی آدمی کسی کا استقبال کر رہا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے حضرت امام حسین پاک کی طرف چل رہے ہیں۔ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ فرماتے ہیں فجعل الغرام یفرها ہا ہنا و ہا ہنا ویداہقہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی طرح کبھی ادھر دوڑتے چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ سے خود بھی مسکرا رہے ہیں، دوسرے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ یہ انداز دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مسکرا رہے ہیں، دوسرے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ تو حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں فجعل احدى يديه فتحت ذقنه والاخرى في راسه فقبله۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین پاک کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے کیا کیا؟ فرماتے ہیں آپ نے اپنا ایک دست مبارک حضرت امام حسین کی تھوڑی کے نیچے رکھا، اور دوسرا اپنا دست مبارک آپ کے سر کے پیچھے رکھا، اس انداز سے خوبصورت طریقے سے آپ کو پکڑا۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں اتنا خوبصورت انداز دکھائی دیا کہ سرکار نے اپنا ایک ہاتھ آپ کی تھوڑی کے نیچے رکھا ہوا ہے، دوسرا ہاتھ آپ کے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور پھر اٹھا کے آپ بوسے دے رہے ہیں، پھر اٹھا کے آپ پیار فرما رہے ہیں، پھر اٹھا کے آپ بوسے دے رہے ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، پھر فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ یہ پیار کا طریقہ تھا، پہلے پیار کر کے پھر لوگوں کو بتایا، او لوگوں غور سے سن لو، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، دھیان سے سنو، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔
اور فرمایا احب اللہ من احب حسین، فرمایا اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت فرماتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت فرماتا ہے۔ اور فرمایا حسین سبتم من الاسباط، فرمایا حسین جڑوں میں سے ایک جڑ ہے، حسین نسلوں میں سے ایک نسل ہے، حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین پاک سے ہی چلی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں اپنی جڑ فرما رہے ہیں، اپنے نواسے فرما رہے ہیں۔ اسی لیے ایک اس طرح بھی روایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ پہلے آپ فرماتے ہیں میرا بیٹا ہے، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت اس انداز سے فرمائی جس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی جاتی ہے۔ کوئی ایک دن اس طرح نہیں گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبی کو نہ چوما ہو، حضرت امام حسین پاک کو نہ چوما ہو۔ ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، کبھی حسن پاک کو اٹھاتے ہیں، کبھی حسین پاک کو اٹھاتے ہیں، اور ہر لمحہ بوسے دے رہے ہوتے ہیں، ہر لمحہ محبت کر رہے ہوتے ہیں، اور پوری کائنات والوں کو سمجھا رہے ہیں اگر ایمان حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اصل ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہو جائے تو پھر ان ہستیوں سے محبت کرنا شروع کرو، ان ہستیوں سے محبت کرنا شروع کر دو۔ تو جو جو محبت کرتا گیا کائنات کے اندر وہی ممتاز ہوتا گیا، کائنات کے اندر اسی کے چرچے ہونے شروع ہو گئے، وہی بلند ہونا شروع ہو گیا۔ اور محبت کے انداز اسی طرح دکھائی دے رہے ہیں۔ رات میں گفتگو سن رہا تھا شہزاد مجدی صاحب کی، وہ کہہ رہے تھے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے تو سب سے پہلا کام جو سیدنا صدیق اکبر نے کیا وہ اپنے کندھوں پہ امام حسین پاک کو اٹھایا، اور اٹھا کے کہا میں اسی طرح اٹھا رہا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا کرتے ہیں۔ یہ محبت کا درس دے رہے ہیں صحابہ کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے تھے، صحابہ کرام اسی طرح محبت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیاں اہل بیت کی محبت کے اندر گزری ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنتے ہیں، ایک دفعہ مال آیا، مال غنیمت، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت امام حسن پاک کو بلایا اور 1000 درہم دیے، پھر حضرت امام حسین پاک کو بلایا اور 1000 درہم دیے، پھر اپنے بیٹے کی باری آئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا اور 500 درہم دیے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اندر بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں اماں جان میں عمر میں بھی بڑا ہوں، علم میں بڑا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑتا رہا ہوں، میرے والد محترم نے مجھے 500 درہم دیے ہیں، حسنین کریمین کو 1000 درہم دیے ہیں۔ تو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر تشریف لائے، آپ نے بلایا، آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بٹھایا، فرمایا عبداللہ تو ان سے مقابلے کرتا ہے، تو ان کی شان سے مقابلے کرتا ہے، پتہ ہے ان کے نانا کون ہیں، پتہ ہے ان کے والد کون ہیں، پتہ ہے ان کی والدہ کون ہے، پتہ ہے ان کی نانی کون ہے، پتہ ہے ان کی خالہ کون ہے، پتہ ہے ان کے خالو کون ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ ان کے والد محترم علی المرتضیٰ ہیں، ان کے والد محترم علی المرتضیٰ ہیں، ان کی والدہ محترمہ فاطمہ الزہرا ہیں، ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، ان کی خالہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہیں، اور ان کے خالو حضرت ابراہیم ہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایک رشتہ ہے مقابلے کا تو ایک رشتہ لاؤ، اگر تمہارے پاس کوئی ایک رشتہ مقابلے کا ہے تو لاؤ۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ اور جب آپ خلیفہ بنے، حضرت فاروق اعظم آپ منبر پہ بیٹھے، امام حسین پاک یا امام حسن پاک ان میں سے کوئی ایک صاحبزادہ وہ جلوہ گر ہوئے، آ کے فرمانے لگے کہ اٹھو، آپ غلام ہو، آپ میرے نانے کے منبر پہ بیٹھ گئے،
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں ان کی محبت پہ، انہوں نے فرمایا لکھ کے دے دو کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ یہ غلامی کا طریقہ ہے، یہ محبت کا طریقہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا، سکھایا لوگوں کو کہ وہ لوگوں یاد رکھو یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے محبت کرنا اصل ایمان ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے محبت کرنا حقیقت میں ایمان ہے۔ اگر ان سے محبت نہ کی گئی، اگر ان سے نفرت کی گئی تو پھر اللہ ہم سے نفرت کرے گا، اگر ان سے محبت کی گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی گئی، پھر اللہ سے محبت کی گئی۔ اگر ان کو چھوڑ دیا گیا، اگر ان سے محبت نہ کی گئی تو پھر کسی کی محبت بھی سچی نہیں ہے، کسی کی محبت بھی کامل نہیں ہے۔ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کی ہر ایک چیز سے محبت کی جاتی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر ایک چیز سے محبت کرنا ہم پہ لازم ہے، ہر ایک چیز سے محبت کرنا ہم پہ لازم ہے۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک ایک طریقہ، آپ کا ایک ایک طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کی طرح تھا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گزاری، آپ سے تربیت حاصل کرتے رہے۔ اس تربیت کا صدقہ یہ ہوا، ایک آدمی عراق سے، ایک آدمی شام سے مدینہ منورہ آنا چاہتا تھا، حضرت امام حسین پاک سے ملنا چاہتا تھا، تو وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات ہو گئی، تو کہنے لگے کہ حضور بتائیے میں حضرت امام حسین پاک سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی نشانی بتا دیجئے، کوئی علامت بتا دیجئے کہ جیسے جاؤں فوراً پہچان جاؤں کہ یہ حضرت امام حسین پاک ہیں۔ تو حضرت کہ جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ جاؤ اگر حضرت امام حسین پاک سے ملنا چاہتے ہو، فرمایا اذا دخلت مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرأیت قوما کأن علی رؤوسہم الطیر فتلک حلقتہم ابی عبداللہ، فرمایا کہ جاؤ جب تم مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوگے تو وہاں جا کے دیکھو گے ایک حلقہ لگا ہوا ہوگا، لوگوں کا ایک ہجوم ہوگا، اور اس ہجوم کے درمیان جو ہستی بیٹھی ہوئی ہوگی اسے حضرت حسین کہتے ہیں۔ فرمایا جاؤ جا کے دیکھو گے لوگ اس طرح بیٹھے ہوں گے جس طرح ان کے کندھوں کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، وہ سروں کو حرکت نہیں دیتے، وہ سروں کو حرکت نہیں دیتے، اس طرح ٹکٹکی لگا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر رہے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے قرآن سیکھ رہے ہوں گے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گول دائرہ بنا کے آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے، قرآن پاک سیکھا کرتے، حدیث پاک سیکھا کرتے۔ وہی طریقہ حضرت امام حسین پاک کا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اولادیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر آیا کرتی اور آ کے علم دین سیکھا کرتی، آ کے قرآن سیکھا کرتی، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سیکھا کرتی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحہ بیٹھتے اور انہیں قرآن سکھایا کرتے، انہیں سمجھایا کرتے۔ آپ کا ایک ایک عمل، آپ کا ایک ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے جیسا، آپ کا ایک ایک عمل، آپ کا ایک ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے جیسا تھا۔ آپ قرآن پڑھتے، قرآن سکھاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سخاوت کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، عاجزی کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، علم سکھاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اور سخاوت کا انداز، عاجزی کا انداز بے مثال ہے، بے مثل و بے مثال ہے، اس کی کوئی ایک مثال نہیں ملتی، اس کی کائنات کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ عاجزی سیکھی، وہ مرتبہ سیکھا، وہ طریقہ سیکھا۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھوڑے پہ سوار ہیں، جا رہے ہیں، تو راستے کے اندر کچھ فقیر لوگ بیٹھے ہیں، جب انہوں نے حضرت امام حسین پاک کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور عرض گزار ہوئے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، ہمارے پاس آئیے، ہمارے پاس سے کچھ کھانا تناول فرمائیے۔ اب حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ غریب لوگ ہیں، یہ مسکین لوگ ہیں، ان کے پاس کیوں بیٹھا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی سواری سے اترے، ان فقیروں کے پاس بیٹھے، ان کے پاس بیٹھ کے کھانا کھایا،
اور کھانا کھا کے پھر آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اب یہ طریقہ ہے کہ میں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا ہے، اب تم میری دعوت کو قبول کرو۔ پھر حضرت امام حسین پاک نے انہیں دعوت دی اور ارشاد فرمایا اب آؤ میرے گھر، اب آؤ میرے گھر اور میرے گھر آ کے کھانا کھاؤ۔ تو وہ فقیر لوگ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے در دولت پہ حاضر ہوئے۔ حضرت امام حسین پاک نے دسترخوان سجایا، آپ نے لنگر لگوایا، سارے لوگوں کو بٹھا کے لنگر کھلایا۔ یہ طریقہ تھا، یہ عاجزی تھی، یہ لوگوں کے ساتھ تعلق تھا، یہ لوگوں کے ساتھ محبت تھی جو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سکھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ سکھایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر عمل کے اندر، آپ ہر طریقے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے طریقے کی پیروی کیا کرتے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے پہ سوار تھا تو میں نے دیکھا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلتے جا رہے ہیں، تو حضرت نعمان بن بشیر نے اپنے گھوڑے کو حضرت امام حسین کی بارگاہ کے اندر جا کے روکا اور عرض کی کہ حضور آپ سوار ہو جائیے، حضور آپ سوار ہو جائیے۔ تو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے بار بار اصرار کیا تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تم آگے سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے پیچھے سوار ہو جاؤں گا۔ تو وہ عرض کرنے لگے حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یہ بات سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تمہیں سواری پیش کرے تو اسے اپنے آگے بٹھاؤ، خود پیچھے بیٹھا کرو، کہ سواری والے کا زیادہ حق ہے کہ وہ سینے پہ بیٹھے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض گزار ہوئے، آپ عرض کرنے لگے حضور آپ نے جو کچھ فرمایا آپ نے حق فرمایا، لیکن میرے والد محترم حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بشیر جب کوئی سواری والا خود کہہ دے کہ حضور آپ تشریف رکھے تو پھر بیٹھ جانا چاہیے۔ تو جب یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ فرمان حضرت امام حسین نے سنا تو اسی وقت گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ پھر آپ نے ذرا برابر تردد نہیں فرمایا، ذرا برابر نہیں رکے، بلکہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی اتباع کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے اسی وقت سوار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی کیا ہی بات ہے، آپ کا ہر ایک طرز عمل، آپ کا ہر ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کی شریعت سے جڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا، حسنین کریمین نے دیکھا کہ آدمی وضو کر رہا ہے اور اس کے وضو کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں، وضو تو کر رہا ہے لیکن اس کے وضو کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں۔ تو حضرت حسنین کریمین آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ بزرگوں ہم وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں کیا ہم وضو ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ تو حضرت حسنین کریمین نے وضو کیا تو وہ بزرگ دیکھنے والے وہ کہنے لگے کہ آپ وضو ٹھیک کر رہے ہیں، میں غلط کر رہا تھا۔ یہ طریقہ تھا سمجھانے کا، یہ تربیت کرنے کا انداز تھا، یہ سکھانے کا طریقہ تھا کہ آؤ لوگوں سیکھو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا کس طرح رہے ہیں، سکھا کس طرح رہے ہیں، پڑھا کس طرح رہے، ایک ایک طریقہ، ایک ایک انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز سے ملتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے 7 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے اندر گزارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر لمحہ ان کی تربیت فرمائی، ہر لمحہ ان کو سکھایا۔ آج ہم لوگ حضرات حسنین کریمین سے محبت کا دم بھرتے ہیں، آج ہم ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان سے محبت کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس بات کی طرف غور کیا ہے؟ آؤ آج ہم اس بات کی طرف غور کریں کہ حضرات حسنین کریمین سے محبت کا اصل طریقہ کیا ہے۔ ان سے محبت کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سیکھو، حضرات حسنین کریمین نماز کس انداز سے پڑھا کرتے تھے، آپ روزے کس انداز سے رکھا کرتے تھے، آپ کھانا کس انداز سے کھایا کرتے تھے، آپ غریبوں کے ساتھ پیش کس انداز سے ہوا کرتے تھے، آپ مہمان نواز کس انداز سے تھے، آپ میزبان کس انداز سے تھے۔
آپ مہمان کے انداز سے تھے. آپ کا ایک ایک طریقہ، ایک ایک عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے سیکھنے کا ذریعہ ہے. لیکن ہم سیکھنے کی طرف نہیں آتے. ہم فضائل سن لیتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو سن لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن عمل جدید والا کرتے ہیں. یہ بات میں سچی کر رہا ہوں. ہم ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں، حضرت امام حسن سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ حضرت امام حسین پاک کی داڑھی کتنی خوبصورت تھی؟ کبھی ہم نے اس بات کی طرف غور کیا ہے؟ کبھی ہم نے داڑھی رکھی ہے؟ ہم اس طرف آئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کس انداز سے پڑھتے تھے؟ آپ نے تو سر انور بھی نماز کی حالت میں کٹوایا ہے. کبھی ہمیں اس بات پہ غور کیا؟ ہم تو یزیدی طور طریقے پہ چلتے ہیں، ہمارا انداز یزیدی ہو گیا. حضرت امام حسین پاک کا ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور کٹا ہوا تھا پھر بھی قرآن پڑھ رہا تھا. ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ اگر کسی کو کہا جائے کہ اپنے بچوں کو قرآن کے لیے داخل کرواؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، تو وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ مولوی بن جائیں گے، قرآن کے حافظ بن جائیں گے، کیا کریں گے؟ ارے یاد رکھو، اگر حضرت حسین سے محبت کا دم بھرتے ہو، اگر ان سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر حقیقی محبت کرنا چاہتے ہو، تو آؤ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو شریعت سکھاؤ، تاکہ تمہارے بچے حقیقت میں حضرت حسین کی تعلیمات کو سیکھیں اور اس پہ عمل کریں. یہی صحیح طریقہ ہے حضرت حسین سے محبت کا. حضرت امام حسین سے حقیقی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آؤ اپنی اولادوں کو نیک بنا دو، اپنی اولادوں کی تربیت کرو، جس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا تربیت کرتی ہیں، جس طرح مولا مرتضیٰ تربیت کرتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت کرتے ہیں. لیکن ہم کبھی اس طرف نہیں آتے. ہماری تربیت، ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ بس زبانی کلامی ان سے محبت کا اظہار ہو جائے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بس ان کا تذکرہ سن لیا جائے، ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں سن لی جائیں، ان کے تو سن لیا جائے، لیکن کبھی ہم ان کے اعمال کی طرف بھی تو غور کریں. ہمارا یہ بھی تو حق بنتا ہے کہ ابھی ہم ان کے اعمال کی طرف غور کریں. ہم دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ تو دودھ پلاتے پلاتے 2 سپارے قرآن پاک کے پڑھا کرتی تھی. یہ ان کی تربیت کا طریقہ تھا کہ 2 سپارے دودھ پلاتے پڑھ رہی ہیں. ہماری ماں آج کتنا قرآن پڑھتی ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم پڑھائیں، وہ دین سیکھیں، پھر وہ حضرت امام حسین سیدہ فاطمہ الزہرا کے طریقے پہ چلیں گی. پھر انہیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل طریقہ کیا تھا، آپ کا اصل مقصد اور مشن کیا تھا. جب ہمیں اس بات کا علم ہو جائے گا، پھر ہم سچے حسینی ہو جائیں گے، پھر ہم حقیقی حسینی ہو جائیں گے، پھر ہم صحیح طریقے سے حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے. وگرنہ یہ جو ہم نے دعوے بنا رکھے ہیں اپنی طرف سے، یہ جو ہمارے کچے دعوے ہیں حضرت حسین سے محبت کے، ان کا کوئی فائدہ نہیں. اگر صحیح فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ خود دین پڑھو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو جہالت سے بچاؤ، اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے حسینی بناؤ، پکا اور سچا حسینی بناؤ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے رہے اس طریقے پہ اپنی اولاد کو چلانا شروع کر دو. خود چلنا شروع ہو جاؤ، خود بھی سنور جاؤ گے، تمہاری اولاد بھی سنور جائے گی، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری اولاد بھی کامیاب ہو جائے گی.